دعائے ظہور امام علیہ السلام۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طاعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي الله قلم جان إنس، ولا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم ولا يحط بعين ولا يبصر بعين، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته عظيما، الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى، صلوات الله وسلامه کافی تعداد میں مومن موجود ہیں جو شعراء سے مل کر آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم تو جو ہے میں کوئی شروع کی جائے۔ وہ اللہ ہے جو خالق ہے، وہ اللہ ہے جو باری ہے، وہ اللہ ہے جو مصور ہے، اور اسی اللہ کے بسم اللہ حسین کریم اسم ہے، خالق آدم کا، باری مصطفیٰ کا، مصور علی۔ کیا بات، بڑی کیا بات، خالق آدم کا، باری مصطفیٰ کا، مصور، ایسی تصویر بنائی اس خالق نے، ایسی تصویر اپنی کبریائی کی تنہائی میں اس نے ایسی مصوری کی، ایسا قلم تقدیر چلایا، جب تصویر بن چکی تو پھر وہ خالق ہو کے کہنے لگا تصویر اتنی با کمال ہے اس کو جسم بھی اپنا دینا پڑے گا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ یقین کریں پہلے جملے پہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اتنی باکمال قبلہ شاہ صاحب، اتنی 24 سال، اتنی باکمال تصویر بنائی اس مصور نے، کبریائی کی تنہائی تھی۔ اور پھر یاد رکھنا وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اللہ کسی سے مشورہ، وہ خود مشورہ نہیں لیتا، اس لیے تو وہ قرآن میں اپنے حبیب سے بھی کہہ رہا ہے میرا حبیب خبردار کسی کافر سے مشورہ نہ لینا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات، کیا تو نہیں ہے۔ وہ اللہ کسی سے مشورہ نہیں دیتا،
اس لیے قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے خبردار کسی کافر سے مشورہ نہ لینا، کیونکہ تو میرا محبوب ہے، مجھے تو کسی کے مشورے کی ضرورت بھی نہیں نا، تو میرا محبوب ہے لہذا تو کسی کافر سے مشورہ نہ لینا۔ لیکن میں ایک بات کرنے لگا آخری میرے نوجوان تک، کافر سے مشورہ نہ لینا۔ اللہ نے کہا اپنے حبیب محمد احمد مصطفیٰ سے کافر سے مشورہ نہیں لینا، کافر سے مشورہ نہیں لینا۔ لیکن ایک رات میں نے اسی مصطفیٰ کو دیکھا، ابو طالب سے کہہ رہا تھا چچا یہ میری بات سنتے کیوں نہیں ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہو گیا، کیا بات ہو گیا، کیا بات ہو گیا، سلام ہو گیا جی۔ سلام آپ جی اور آپ کو سلامت رہے۔ وہی محمد، وہی احمد، وہی مصطفیٰ۔ کل بھی ایک جملہ کہا تھا، طبیعت آج بھی ایک جملہ کہہ دوں، وہ اللہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اس نے مصطفیٰ سے کہا کسی کافر سے مشورہ نہیں لینا۔ لیکن اس نے ایک اپنے چچا سے کہا چچا یہ میری بات، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، آپ ہی جاتے ہیں کھانا بھی کھا لیتے ہیں، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میری بات نہیں سنتے۔ سرکار فرماتے آج پھر انہیں بلا، انہیں کھانا کھلا، ان میں سے اگر کسی کے جسم میں حرکت ہو تو مجھے ابو طالب نہ کہنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بات سامنے آ گئی کوئی صاحب تو چلو میں ایک جملہ کہہ کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سب کافر آ گئے ابو طالب کے گھر، کیا بات ہے جناب صاحب، بس میں یقین کروں اسی بات سے خوش ہو جاتا ہوں کہ آپ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، میں آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کرتا۔ کافر سارے آ گئے ابو طالب کے، تاریخ کے طالب علم میرے سامنے بیٹھے ہیں، ممبر سے وابستہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بزرگ سادات سفید ریش شیعہ سنی دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ جب رسول نے بلایا تھا سب کافروں کو تبلیغ اسلام کی پہلی دعوت پر، تو کیا مصطفیٰ کے پاس کیا تھا؟ کس کو حکم دیا تیرے مصطفیٰ نے؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس سے کہا کھانے کا انتظام کرو۔ کوئی بات ایسی نہیں کہ تیرے ذہن میرا میں تجھے یاد کروا رہا ہوں، کھانے کا انتظام کرو، محفل کے بیٹھنے کی جگہ بناؤ۔ اچھا کھانا بھی اس بچے نے گھر سے پکوا لیا، وہ بچہ تھا، اب گاؤں کا ماحول ہے میں بالکل سادی سی بات کرنے لگا ہوں، وہ بچہ تھا خود کماتا بھی تو نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش بھی اس کا نہیں تھا، یقیناً اس نے اپنے باپ سے کہا ہوگا شادی کیا بات ہے، شادی کیا بات ہے، شادی کیا بات ہے، شادی کیا بات ہے، دعا کرنا ہے۔ وہ بچہ ہے چھوٹا ہے، بس روزگار تو ہے نہیں، جنہیں لکھا گیا نا کہ بالکل چھوٹا بچہ تھا۔ میرے عقیدے کی بات نہیں کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نہ ان میں بچپنا ہوتا ہے، نہ لڑکپنا ہوتا ہے، نہ جوانی ہوتی ہے۔ ہاں یہ دنیا کو دکھانے کے لیے بچے نے باپ سے کہا کھانا بن گیا، اہتمام کرو، ہو گیا، جگہ بن گئی، مہمان آ گئے۔ ابو طالب کے گھر مکہ کے سارے کافر، سرکار ابو طالب کے گھر مکہ کے سارے کافر اکٹھے ہو گئے، کھانا کھایا۔ پہلی دعوت اسلام ہے، یہ پہلی دعوت اسلام ہے، بس یہیں سے اسلام چل رہا ہے۔ کھانا ابو طالب کے گھر کا، کیا بات۔ اس دن میں نے ابن ابی حدیث متاثر کا جملہ آپ کو سنایا تھا، سنی رہتا ہے، سنی عالم ہے، اس نے لکھا تھا کہ اگر ختیجہ کا مال اور ابو طالب نہ ہوتا تو اسلام اپنے پاؤں پہ، یاد ہے نا جملہ، کھڑا نہ ہوتا۔ دعوت اسلام پر جو پہلا خرچ ہو رہا ہے وہ ہے ابو طالب کا۔
اسلام پر، جو پہلا بات مشورہ والی دیر میں رکھنا، میں واپس آ گیا، پہلی دعوت اسلام پر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ ابو طالب کا، گھر استعمال ہوا ابو طالب کا، اور جہاں سے کسی چیز کی ابتدا کی جائے وہ جگہ ہمیشہ یاد رہتی ہے، اس لیے تو جو افتتاح کرنے آتا ہے کسی سڑک کا، محلے کا، گلی کا بورڈ لگ جاتا ہے، تختی لگ جاتی ہے، اس جگہ کا افتتاح اس نے کیا ہے، تو بے شک اس کے ایمان میں شک کر، لیکن تیرے اسلام کا افتتاح ابو طالب نے کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، سلامت رہے جناب۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے۔ میرے دائیں بائیں، میں ملک مجید تو نہیں کہتا، پر دائیں بائیں جوان خطیب بیٹھے ہیں، ہاں توجہ فرمائیے گا۔ اللہ کسی سے مشورہ، اس نے مصطفیٰ سے کہا خبردار کسی کافر سے مشورہ نہیں دینا۔ شیب ابی طالب میں رہنے کا رسول نے مشورہ کس سے کیا؟ بولو نا، جب مکہ کے کافر رسول کو مارنے کے ارادے پہ تل گئے تھے تو کس سے مشورہ لیا تھا؟ شیب ابی طالب میں رہنے کا۔ چلو مشورہ نہ لیا ہوگا، کم از کم اتنا تو ابو طالب سے کہا ہوگا نا کہ میرے اسلام کو خطرہ ہے، ذرا پناہ دے دے مجھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب صاحب، ہمارے پاس تو سلامت رکھے۔ کافر سے مشورہ نہیں لینا، اللہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی میں، تھکے ہوئے تو نہیں ہونا، اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی میں، نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی سننے والا سوا ہے اس کے، اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی میں ایک تصویر بنائی۔ مصوری کا جب پورے کا پورا ملکہ خدا تھا، قدرت خدا تھی، اس تصویر میں بھر دی۔ تصویر بنا کے کہنے لگا تصویر اتنی باکمال بنی ہے، اب اس کو ہاتھ اپنا دینا پڑے گا، آنکھ اپنی دینی پڑے گی، چہرہ اپنا دینا پڑے گا، جسم اپنا دینا پڑے گا، جو جاگ رہا ہے جو مجلس میں آخری بندے تک آنکھ اپنی دینی پڑے گی، ہاتھ اپنا دینا پڑے گا، زبان اپنی دینی پڑے گی، چہرہ اپنا دینا پڑے گا، جسم اپنا دینا پڑے گا۔ اگر میں اس تصویر کو مجسم کروں تو پھر مجھ بھی اپنا دینا پڑے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رہے، آپ سلامت رہیں، زندہ جو دعائیں لے کر آئے پوری ہو گئی۔ شاطری دوستو پوری توجہ، اسم کون ہے؟ آپ کو کیونکہ آج تو 8واں دن ہے نا، 8ویں مجلس ہے، اور میں ساری، میری عادت ہی نہیں کہ میں پچھلی ساری تقریریں دوہراؤں، آدھا گھنٹہ وہاں نہ جائے اور آدھے گھنٹے میں آگے پھر 2 جملے کہہ کے آپ سے اجازت لے لوں، نہیں۔ اسم کون ہے؟ بولو، جسے یاد ہے وہ بولے، اونچا بولے۔ علی کا نام گھبرا کے نہ لیا کرو، شرما کے نہ لیا کرو، علی کا نام کھلے چہرے سے لیا کرو۔ گھبرا کے شرما کے چودھری صاحب اپنے مرشد کا نام ہو لے، جس کے مرشد کا نام بڑی محفل میں لینے کے قابل نہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسم کون ہے؟ علی۔ اب وہ ساری باتیں میں نے چھوڑ دی، جس مقصد کے لیے میں نے موضوع رکھا تھا، جس مقصد کے لیے میں نے اتنی محنت کی، اتنا سفر کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ 2 دن ہے، آج کل، بس انہیں آج کل میں مفہوم قرآن کو سمجھنا، مقام علی کو سمجھنا، یہ آپ کا کام ہے، سمجھنا سوچنا، میرا کام ارسال کرنا ہے، وصول کر لو گے اپنا بھلا۔ توجہ، اسم کون ہے؟ کیونکہ میں نے تو جو کہنا ہے وہ کہنا ہے، میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا، سنبھالنا ہی جملوں کو۔ اللہ کا حسین ترین اسم علی ہے، علی کے علاوہ کوئی اللہ کو اسم پسند ہی نہیں، اس لیے اس نے اپنا نام بھی علی رکھا، ابو طالب کے بیٹے کا نام بھی علی رکھا،
اسے اپنی تصویر دے دی، بدن دے دیا، سب کچھ علی کو اپنا، سب کچھ علی کو دے دیا، سب کچھ اپنا علی کو دے دیا. پہلی وحی پڑھنا. اب مجھے بار بار نہ کہنا پڑے کہ علی اسم ہے. پہلی وحی نازل ہو رہی ہے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک. آئے میرا حبیب اس قرآن کو میرے نام کے ساتھ پڑھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قرآن نہ پڑھ، قرآن کو میرے نام کے ساتھ، میرے اسم کے ساگرہ خدا کے لیے میرے اسم کے ساتھ پڑھ. اسم ہے علی. میں نے حدیث بھی سنائی، میں نے آیت بھی سنائی، میں نے روایت بھی سنائی. اسم علی ہے، اسم علی ہے. پہلی وحی ہے. اللہ کرے اپنے اس میرے قرآن کو میرے اسم کے ساتھ پڑھ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے علی علی کہہ کے پھر قرآن پڑھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب. آپ اللہ اکبر. سلامت رہو جناب. ہاں برداشت کرنا، ہاں برداشت کرنا میری اس بات کو. نہیں اور ایک پڑھ لیتے ہیں. اللہ نے جہاں اپنا کہا الگ کہا، جہاں اپنا الگ کہا، اسی کے لیے الگ کہا. اللہ نے قرآن میں کہا میرا حبیب اپنے رب کی تسبیح پڑھ. یہ رب کی تسبیح ہے. نہیں رب پہ میں نہیں جا رہا، بس رب اللہ کو سمجھ لینا. اپنے اللہ کی تسبیح پڑھ. یہ اپنے لیے کہا. پھر قرآن میں رسول سے کہا میرے اسم کی تسبیح پڑھ. اپنا حکم الگ دیتا ہے. سب بسم ربکم یہ الگ کہتا ہے میرے اسم کی تسبیح پڑھ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب کبھی کبھی اللہ اللہ کہہ لیا کر، کبھی کبھی علی علی کہہ لیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. گھبراہٹ تو گھبراہٹ تو نہیں ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تھوڑا ذروسی کرنا. کل اس سے بھی آگے کی باتیں کرنی ہے میں نے، کیونکہ کل آخری مجلس ہے اور میں چاہوں گا کہ اپنے 10 8 9 دنوں کا نچوڑ جناب کو دے کر جاؤں جسے نتیجہ کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اپنے رب کی تسبیح کر، اپنے رب کے اسم کی تسبیح کر. یا تو پھر کوئی بندہ ڈھونڈ کے لا جسے میں کہہ سکوں کہ یہ اللہ کا اسم ہے. ممبر کو لے آ، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا اسم ہے. لیکن یاد رکھنا اسم والی ساری فضیلتیں اس میں ہوں. پھر میں نہ مانوں گزرے جب تک نہیں ملتا تب تک علی پہ گزارا کر. کسی کی ساری زندگی ہے وغیرہ جب تک نہیں ملتا تب تک علی پہ گزارا کر. جب مل جائے چھوڑ دینا اسے. عزت حیدر کی قسم ملے گا کوئی نہیں. چیلنج کر رہا ہوں، ملے گا کوئی نہیں. ہے آج کے کسی سید، عالم، فاضل، قاضی، مجتہد، آخری ڈگری پہ چلا گیا میں، مجتہد کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہے تیرے گھر بچہ ہونے والا ہے، آ میں تجھے کعبے کے اندر بٹھایا ہے. بولے نا یہ کام کوئی چودھری صاحب کر سکتا ہو، کوئی سید جن کے قبضے میں کعبہ ہے. بڑے شہنشاہ بادشاہوں کی طرح وہ زندگی گزارے ہیں، ان کے قبضے میں شک کعبہ ہے. بس تیرے مولا نے یہی قبضہ چھڑانے آنا ہے. قبضے میں بسم اللہ، قبضے میں ہے کعبہ. ان سے کہو تم بڑے شہنشاہ ہو، تمہارے ایک اشارے سے کعبے کا دروازہ کھل جاتا ہے. اپنی کسی بیوی کو بھیج کے اپنے کسی بچے کا جنم کعبہ میں کراؤ. کرا سکتے ہیں. اگر یہ کروائے تو سارے مسلمان مل کر اسے زندہ دفن کر دیں گے. کہیں گے شرم نہیں آتی تجھے؟ یہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، عبادت کا گھر ہے، ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو تیرے بچے کے آنے کی جگہ نہیں ملے گا علی جیسا، کیونکہ علی کو تو رسول نے بھی نہیں روکا. سلامت ہے.
بسم اللہ والا گواہ ہے آپ کی جو محبت کھینچ کے لے آتی ہے. ہاں میں اپنا گواہ ساتھ لایا ہوں. چودھری گوتم میرے دائیں پہلو میں بیٹھا ہے, پوچھ لیں. چند صاحب مونی روڈ پہ ابھی مجلس میں تھا. یہ میرا رشتے میں تو خیر بچے ہی ہے, جوان ہے, بھائی ہے, میرا دوست ہے, اسے پوچھیں. مونی روڈ پہ دانا صاحب میں نے کوئی سزا نہیں کرا. ڈائریکٹ میں صاحب کی 2 روایتیں پڑھی اور بھاگا چلایا. میں نے منڈی سفرآباد کے شرفا کو جا کے علی سنانا ہے. خدا کی قسم, ممبر پہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت, ممبر سے کہہ رہا ہوں. میں نے ڈرائیور سے بھی کہتا ہوں یار بھاگ جلدی کر, جلدی پہنچے, 5 منٹ 10 منٹ پہلے پہنچ جائے. یہ آپ کی محبت ہے جو آپ نے میرے ساتھ 8-9 دن مسلسل کی. توجہ رکھیے گا. ہے کسی میں ہمت ہے جائے کعبہ میں؟ بلکہ آج کا مسلمان تو بغیر وضو کے حرم میں قدم نہیں رکھ سکتا. بغیر وضو کے شریعت کا مسئلہ ہے نا. اگر وضو ہے تو حرم میں جاؤ, وضو نہیں حرم میں قدم. تجھے وضو کی ضرورت ہے, جسے وضو کی ضرورت نہیں تھا حرم کیا وہ تو کعبہ کے اندر آیا. میں نے اس دن بھی کہا تھا, اس دن بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ علی کے گھر اور مسجد کی طہارت ایک جیسی ہے. کہا تھا نا میں نے, ایک جیسی ہے طہارت پاکیزگی. جو مسجد کی ہے وہ علی کی ہے. مسجد شبیہ ہے بیت اللہ کی. یہ بھی میں نے کہا تھا اور نہیں کہا تھا. یہ جو مسجدیں ہیں شیعہ کی ہیں, اہل سنت کی ہیں, اہل حدیث کی, بھرا جو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں یہ کیا ہے؟ عید ہماری, سیٹ ہمارا, بنایا خود, 2-2 روپے چندہ اکٹھا کیا, خود بنایا, پھر کہا خبردار یہ مسجد ہے, کوئی نجس بندہ اس میں نہ آئے. خود بنائی جناب. یا تو ہونا کہ کسی نے رسول نے بنائی ہو, یا تو وہ کسی نبی نے بنائی ہو, یا کسی امام نے بنائی ہو. نہ خود بنائی مسجد. بغیر وضو کے مولوی صاحب آج بھی کسی بندے کو مسجد میں نہیں آنے دیتا, کیونکہ مسجد پاک ہے, مقابلہ علی سے کرتا ہے. تو وضو کر کے بغیر وضو کے اپنی بنائی ہوئی مسجد میں نہیں جاتا, مقابلہ اس سے ہے جو کعبہ میں آتا ہے. سمجھیے گا. دیکھیں میری طرف دوست احباب ہیں, مہمان ہیں, آتے جاتے رہیں گے, آپ کی طرف میری طرف رہے. مسجد شبیہ ہے, مسجد شبیہ ہے, اصل نہیں ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا, آپ کیوں چپ ہو گئے؟ مسجد میرے جوان دوستوں, مسجد اصل نہیں شبیہ ہے. کس کی؟ مسجد نبوی کی. اپنے ہاتھوں سے ہر بندہ شبیہ بنا رہا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ کو سلامت ہو. آپ دیے اپنے ہاتھوں سے ہر بندہ, شاہ صاحب, چودھری صاحب, ہر بندہ بل کے اعلان ہوتا ہے. چندہ دو, 2 روپے, 4 روپے, 10 روپے, جو کسی کا مقدر ہے وہ اکٹھے کرو. کیوں؟ ہم شبیہ بنا رہے ہیں. شیعہ سنی دوستوں انصاف کرو, جو چندے سے شبیہ بنے وہ جائز ہے جو ہم خود بنائیں. اچھا دیکھنا, مسجد شبیہ کس کی؟ مسجد نبی کی. شاباش. مسجد نبی بھی اصل نہیں, وہ شبیہ ہے کعبہ کی. اب آنا میں تجھے شبیہ کا سلسلہ بتاؤں کہ کہاں سے چلا. ہماری بنائی ہوئی مسجد نبی کی شبیہ, مسجد نبی کعبہ کی شبیہ, کعبہ بھی شبیہ ہے. اور بڑی کیا بات ہے, اور بڑی کیا بات ہے. میرا مسئلہ حل ہو گیا. ہماری مسجد نبی کی شبیہ, مسجد نبی کعبہ کی شبیہ, کعبہ بیت المعمور کی شبیہ, بیت المعمور بھی شبیہ ہے. بیت المعمور ذرہ کی شبیہ, ذرہ بھی شبیہ ہے.
بھی شبی ہے، ذرا عرش کی شبی. حق تو نہیں گئے. میری مسجد نبوی کی شبی میں بڑے آرام سے جملہ کہوں گا. تھکا ہوا بہت ہوں لیکن آپ کی محبت پہ پھر زور لگانا پڑتا ہے. مسجد نبوی کی شبی، مسجد نبوی کعبہ کی شبی. کعبہ شبی ہے، سوچ کے فتویٰ لگانا 5 وقت تو شبی کو جھکتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے ساری. مالک دھن سلامت رکھے. کعبہ شبی ہے، خیال سے فتویٰ 5 وقت شبی کو جھکتا ہے. ایک ایک رکعت میں 2 دفعہ جھکتا ہے. میں تو دن میں 1 آدھی دفعہ شبی کو جھکتا ہوں. پیدا فرمائیے گا کعبہ شبی اور عزت ہے پر کی قسم. جملہ آ جائے میرے سامنے اور جو میرے سامنے بات آ جائے چاہے کوئی ناراض بھی ہو جائے میں وہ کر کے جاتا ہوں. اللہ کو تیرے سجدے کی ضرورت نہیں کیونکہ تیرے سجدے میں نقص ہے تیرا مکمل. اس لیے تو جماعت کا حکم ہے، اس لیے جماعت کا حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، زیادہ ثواب ہوگا. علماء نے لکھا جماعت اس لیے کہ ہر بندے کی نماز میں نقص ہے، دلیلیں ہیں، دلیلیں کثیر آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا جماعت کے ساتھ اکٹھے ہو جایا کرو. چلو 5 10 30 40 50 100 بندے کی نماز مل کر اکٹھی ہو جائے. ہم نے مل کے سجدہ کیا کعبہ کو، کیونکہ سجدہ کعبہ کو، کعبہ کا نہیں. ہاں یہ پھر شرک ہو جائے گا. کعبے کا سجدہ نہیں، کعبے کو سجدہ ہے. آدم کا سجدہ نہیں. اگر آدم کا سجدہ ہوا تو پھر تو بت پرستی ہو جائے گی. تو سمجھے گا ہم مل کے، اور عزت حیدر کی قسم یہ تیری مسجد سجدہ کرتی ہے، یہ پورا کعبہ سجدہ کرتا ہے، یہ بیت المعمور سجدہ کرتا ہے، یہ ذرہ سجدہ کرتا ہے، یہ عرش سجدہ کرتا ہے. عرش پہ خدا کو نہ بٹھا، میں عرش سے اوپر کی بات کرنے لگا ہوں. اللہ کو بیٹھنے والی چیز ہی نہیں کہ عرش پہ جا کے بیٹھ جائے. جو خدا کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں کعبہ کو کیونکہ ہمارے سجدے میں نقص ہے. ہمارے سجدے کو کعبہ سمیٹ کے اپنے سجدے میں شامل کر کے وہ سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. اگر بات پہلی دفعہ بھی سن رہے تو پوری توجہ کرنا، مانے پہلی زندگی کرے. ہم سجدہ کرتے ہیں کعبہ کو، کعبہ ہمارے سارے ناطے سجدے اکٹھے کر کے ایک سجدہ بنا کے سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو. بیت المعمور ہمارے سجدے، کعبے کا سجدہ ملا کے بیت المعمور سجدہ کرتا ہے ذرہ کو. ذرہ ہمارے سجدے، کعبے کا سجدہ، بیت المعمور کا سجدہ اکٹھا کر کے ذرہ سجدہ کرتا ہے عرش کو. بندہ وہی بولے گا جس کے دل میں علی رہتا ہے. تیرا رسول کہہ رہا ہے تم کعبے کو سجدہ کرتے ہو، کعبہ بیت المعمور کو سجدہ کرتا ہے، بیت المعمور ذرہ کو سجدہ کرتا ہے، ذرہ عرش کو سجدہ کرتا ہے. عرش تمہارے سجدے، کعبے کو سجدہ، بیت المعمور کو سجدہ، عرش اکٹھے کر کے علی کو سجدہ کرتا ہے. اور جاگنا خدا کے لیے سارے سجدے علی اکٹھے کر کے سجدے میں سر رکھ کے اس کو کہتا ہے سبحان رب العالمین. آپ سلامت رہیں. ارادے اچھا آگے بڑھے 2 قدم. مالک آپ کو سلامت رکھے. پوچھ تو اس لیے ہو کہ کہیں آپ کا وقت ضائع نہ ہو جائے. ہاں کیونکہ وقت ضائع کرنا تو مقصد ہی نہیں نا. اللہ کی بنائی ہوئی تصویر علی، اللہ کا عشق علی. اللہ کہتے قرآن پڑھ علی علی کر کے. شیخ دوست بیٹھے ہو، رسول کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں ان القرآن بطنا للبطن بطنا حتى ينتهي الى 70.
پھر فرمایا ان القرآن للظاہر ظاہرا حتی ینتہی الی 70. دنیا والوں یاد رکھو قرآن کے 70 باطن ہیں، پھر اس باطن کا پھر باطن ہے، حتیٰ کہ 70 باطن. قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس ظاہر کا پھر ظاہر ہے، حتیٰ کہ 70 ظاہر ہیں. ایک آیت کا ترجمہ اپنی مرضی سے کر لینا اور بات ہے، مقصود خدا کو سمجھنا اور بات ہے. میں نے پہلے دن اعلان کیا تھا قرآن کے لفظ نہیں، ایک ایک حرف میں علی ہے. یاد ہے نا بات آپ کو؟ قرآن کے ایک ایک حرف میں الگ ہے. قرآن پڑھ اقرا بسم اللہ، اپنے رب کے اسم کے ساتھ پڑھ. اسے پڑھا کیا رہا ہے؟ قرآن. اسم کا تذکرہ کیوں؟ اللہ کہتا اللہ کے ساتھ پڑھ. صاحب پڑھتے ہو اللہ کے ساتھ نہ پڑھ، اللہ کے اسم کے ساتھ پڑھ. اسم علی، اللہ کی تسبیح کر، اللہ کے اسم کی تسبیح کر. پھر قرآن میں کہتے ہیں برکت والا ہے اللہ. ترجمہ میں آ رہا ہے نا، برکت والا ہے. پھر کہتے ہیں میرا حبیب برکت والا ہے تیرے اللہ کا اسم. کیا تھا؟ برکت والا ہے اللہ. یہ کیا چکر ہے؟ ایک کام پہلے وہ اپنے لیے اعلان کرتا ہے، پھر علی کے. اب میں باہر اس طرح نہ کہوں، ایک طرف کہتے ہیں میں، پھر کہتے ہیں علی. کتب آپ نے پڑھا ہوگا خطبۃ البیان. اللہ کہتے ہیں میں، پھر علی. میں نے خطبۃ البیان پڑھا، اس میں تیرا مولا علی مشکل کشا کائنات کا مالک منبر کوفہ میں بیٹھ کے خطبہ دے رہا تھا. خطبۃ البیان بہت طویل ہے، میں 2-4 باتیں اس میں سے کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب دعا کیجیے گا، چاہیے سب توجہ کیجیے گا، دعا کیجیے گا. پھر امیر کائنات مولا خطبۃ البیان، خطبۃ البیان کے نام سے خطبہ مشہور ہے تیرے مولا کا. خطبہ رجیہ، خطبہ بیان، حدیث طارق، یہ 3 چیزیں ہیں. بندہ پڑھ کے سوچ کے سمجھ کے ان کو مان لے، جہنم حرام ہو جاتا ہے بندے کو. ہاں صرف پڑھنا نہیں، پڑھے سوچ بھی لے. چلو میں اجازت دے رہا ہوں، سوچ لے، سوچے اس بات پہ کہ میں پڑھ کے پکا رہوں گا یا نہیں. خطبۃ البیان میں پھر امیر کائنات اپنا اقتدار بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں. طویل خطبہ، 2 جملے. سرکار فرماتے ہیں میں ہی تو ہوں جس نے زمین بنائی، میں ہی تو ہوں جس نے آسمان بنایا، میں ہی تو ہوں جس نے سورج بنایا، میں ہی تو ہوں جس نے چاند بنایا، میں ہی تو ہوں جس نے ستارے بنائے، میں ہی تو ہوں جو ہوا چلاتا ہے، میں ہی تو ہوں جو پانی کو بہاتا ہے، میں ہی تو ہوں جو کائنات عالم کا نظام چلا رہا ہوں. اتنا شارٹ کٹ دیا، سارا پڑھا جائے تو 2 دن لگ جائیں گے. توجہ، ادھر اللہ کہتا ہے میں بنانے والا، ادھر علی فرماتا ہے میں بنانے والا. بتاؤں راز کیا ہے؟ سنو گے، سمجھو گے، برداشت کرو گے نا. اللہ کہتا ہے میں، حالانکہ اللہ نے تو خود کہہ دیا میری تصویر، اسم کی تصویر، لیکن علی نے کہا میں نے بنائی. اللہ کہتا ہے میں نے بنائی. میں نے مولا کے قدموں میں سجدہ کیا. یا مولا سمجھ نہیں آ رہی، ذہن چھوٹے ہیں، ظرف بھی چھوٹے ہیں، تیری شان بہت زیادہ بلند ہے. اللہ کہتا ہے میں نے بنائی. آپ فرماتے ہیں میں نے بنائی. کیا تہذیب اللہ کیسے بناتا ہے؟ قرآن نے کہا کون فیکون. اللہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے. آواز علی ہے، بس یہی سمجھنے کی بات ہے. کون کہنے کے لیے بھی تو زبان کی ضرورت ہے. میرا بندہ کیا نہیں بولا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ دیے، آپ سلامت رہیں. کون کہنے کے لیے؟ ایک واقعہ یاد آ گیا، مولا گواہ میرے پروگرام میں شامل نہیں تھا. علی کے اقتدار کا ایک واقعہ یاد آ گیا. سلیمان فارسی، اب بتانا پڑے گا کہ کون ہے. ذہن میں نقش نہیں ہو گیا؟ یاد ہے نا سب کو؟ بسم اللہ.
شاید کہتے ہیں 2 نبیوں کا امت تھی. میں نے اس ممبر سے بتایا تھا اس میں 2 نبیوں کا کلمہ پڑا. اللہ تعالیٰ کسی سوچ میں گم تھا اسی لیے تو 10ویں درجے پہ تھا. ہاں ادراک رکھتا تھا. ایک مولا کے ایک جملے کو کئی دفعہ ذہن میں گھماتا تھا, پھر اپنے ذہن سے اس کی تشریح کرتا تھا, پھر سر جھکا کے علی کو مان لیتا تھا. میں نے جملے میں جلدی کر دیا, فرمان سنتا تھا, ذہن کو چکر دیتا تھا, اس کی اپنے ذہن سے تشریح تفسیر کرتا تھا, علی کو مانتا تھا, شک نہیں کرتا تھا. جاگنا پڑا کر دور بیٹھا. میں تو یہی کہوں گا, سید بیٹھے ہو نا, میں بھی سید ہوں. حسب کے اعتبار سے تو سلیمان کچھ بھی نہیں میرے سامنے, کیونکہ میرا حسب بلند ہے, میرا نسب بلند ہے. رتبے کے اعتبار سے میں سید ہو کہ اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. یہ ہے انصاف. نسب بے شک میرا بلند, لیکن جو رتبہ ہے, کیونکہ میرے بارے میں رسول نے کہا تہذیب ایمان لا, اسے کہتے تو 10ویں درجے پہ فائل ہے. دور بیٹھا. کل یاد کرا دینا, بڑا عام سا جملہ ہے, لوگوں نے پڑھا بھی لیکن تشریح کسی نے نہیں کی. کل کروں گا اس کی تشریح پہ. یاد کرانا آپ کا کام ہے. سلیمان 10ویں پہ, ابو ذر 9ویں پہ. یہ کل یاد کرا دینا, یہ بات بھی ہو جائے گی. میں کل بی بی کا تذکرہ بھی شاہ صاحب کل کر دوں گا, اب وقت نہیں رہا. سلیمان دور بیٹھا. میں یہی کہہ سکتا ہوں مولا کے کسی فرمان کو اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا, تفسیر کر رہا تھا, تشریح کر رہا تھا. علی نے دیکھا, میرا مالک علی کھجورے تناول فرما رہے تھے, گٹھلی اٹھائی, سلیمان کو مارے. یا علی آپ کل ایمان ہیں, کائنات کے مالک ہیں, میرے مولا ہیں, میں آپ کی وجہ سے ہی تو سلیمان ہوں. میں آپ کی وجہ ہی سے تو, لیکن یا علی بظاہر اگر دیکھا جائے میری ریش سفید ہے, یہ تنگ, یہ مزاج, سفید ریش. تو کیا سوچی ذرا بیٹھ میرے ساتھ, آج تجھے تیری سفید ریشی کی بات دکھاؤں, پھر دیکھیں گے کہ تو بزرگ یا میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے بڑی, کیا بات ہے بڑی. لیکن میرا وقت ہے تھوڑے میں نہیں کیا, میں وہی نہیں پڑھنا. وہ خطیب ہی نہیں جو تیرا شناس نہ ہو. آ ادھر بیٹھ, اکیلے نہیں چلتے, حسنین کو بلاؤ. حسنین شریفین آ گئے. سرکار نے اپنی چادر بچھائی جو ابا کندھے پہ رکھتے تھے, بچھائی. ادھر مولانا, ساتھ سلیمان, سامنے حسن, سامنے حسین. کتابیں جتنی کہ میں دکھانے کو تیار ہوں. سرکار نے نہ کوئی 2 رکعت نماز پڑھی, نہ سرکار نے کوئی تسبیح پڑھی. بچے پر کو اشارہ کیا, چل. کپڑے کے اوپر 4 بندے بیٹھے ہوں, عقل حیران نہیں ہو رہی. ہاں, سرکار نے کہا چل. نہج الاسرار میں بھی واقعہ ہے, مدینہ الماجد میں بھی واقعہ ہے, دمت الثاقبہ میں لکھا ہوا ہے. بس علی کا اشارہ کرنا تھا. وہ چادر اڑی ہوا میں, وہ بلند ہوتی گئی. مدینے کے لوگ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں. بلندی, پرواز, پرواز در پرواز. سلیمان کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, عقل پریشان ہو گئی. میں بھی تقریباً 550 سال پوری دنیا کا چکر کاٹا تھا مصطفیٰ کی تلاش میں, لیکن جہاں چادر اتری نا وہ جگہ کوئی نہیں لگتی تھی. کیا بات ہے ساری, وہ جگہ کوئی نہیں لگتی ہے. سرکار سلمان فرماتا ہے سرکار اترے چادر سے. حسنین شریفین کھڑے ہوئے, اب جب سید سردار کھڑے ہو گئے, میں نوکر تھا, میری کیا مجال. آگے علی چلے, دائیں ہاتھ میں حسن کی انگلی, بائیں ہاتھ میں حسین کی انگلی. میں پیچھے سر جھکا کے نوکروں کی طرح چلتا جا رہا ہوں. آگے پہاڑ آ گئے. ایک پتھر کو علی نے کہا اشارے سے, بولے کچھ نہیں, اشارہ کیا. سلمان کھڑے, پتھر ہٹ گیا. غار تھی, اندر چلے گئے.
کہتے پہلے اندھیرا تھا، علی نے قدم رکھا روشنی ہو گئی. تیری اپنی مرضی جناب، میں تو نوکری کر رہا نا، پتہ ہٹا اندھیرا سامنے نظر آیا تھا کہ اندھیرا ہے، علی کا قدم آیا اور روشن ہی روشن. آگے علی، دائیں حسن، بائیں حسین، پیچھے سلیمان. سلیمان کہتے ایک جگہ ایسی آئی، علی کے قدم رکے، علی رکا، حسن رکا، حسن رکا، حسین رکا، میں پیچھے تھا، میرے قدم رکے. کہتے کیونکہ عجیب جگہ تھی نا، میں نے یوں کر کے یوں دیکھا آگے ہے کیا. کہتے ایک یاقوت کا تخت تھا، ایک سفید چادر تانے کو بندہ سو رہا تھا. ہائے 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 ہائے. کہتے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں پیچھے سے ہٹا، آگے آ گیا، ہاتھ باندھ دیے. یا علی یہاں تک لے آئے ہو، میں تو آپ کو ہی مانتا ہوں. میں نے تو کبھی آپ کو سوچا ہی نہیں، یہاں تک لے جو آئے ہو، غار بھی آپ کی، سفر بھی آپ کا، چادر بھی آپ کی، امر بھی آپ کا. یعنی یقیناً آپ تو جانتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تخت یاقوت پہ سونے والا کون ہے؟ علی نے سلیمان کا ہاتھ پکڑا، قریب لے کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں سلیمان تو ہے سلیمان، یہ ہے سلیمان. نہیں سمجھ آئی جلدی؟ تو ہے سلیمان، یہ ہے سلیمان بن داؤد اللہ کا نبی. کہتا میں فوراً علی کے قدموں میں بیٹھ گیا. یا علی آپ تو کریں گے اسے، کریں گے باتیں سے، لیکن میں اس سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو تھوڑا سا اٹھاؤ نا. علی نے اپنی انگوٹھی اتاری، سلیمان کی انگلی میں ڈالی. سلیمان بن داؤد یہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ. عقل کر، مردوں کو زندہ کرنے والا نبی ہوتا ہے، نبیوں کو زندگی دینے والا. کیا بات ہے. پوری تقریر کا نتیجہ ختم، ٹائم بھی ختم. سلیمان جب تک اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، میرے جوان دوستو، علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے وہ نہیں ہو سکتا. یہی کہا نا، کتاب کا حوالہ دیا، پڑھ لینا، حکم کرو کان لے آؤں، کچھ چھوٹے بات کر رہا ہوں. اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، رسول کی رسالت کا اعلان کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا. علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر سلیمان بن داؤد کی زندگی نہیں، اور تیری میری زندگی نہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کا سوال ہے. اسے زندگی ملتی تب ہے، وہ زندہ ہے ہی تب جب تک اس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا، کوئی زندگی نہیں. جب تک وہ علی ولی اللہ نہ پڑھے اس کی کوئی، ناراض ہو کے بولنا لیکن بولنا ضرور. جب تک وہ علی ولی اللہ نہ پڑھے نبی کی زندگی نہیں، تو پھر اس کی عبادت بھی نہیں، پھر اس کی کوئی عبادت بھی نہیں، پھر اس کی کوئی عبادت نہیں. یعنی اگر نبی علی ولی اللہ نہ پڑھے اس کی کوئی عبادت نہیں، تیری نماز علی ولی اللہ کے بغیر کیسے مکمل ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ لو محمد والا ناراض تو نہیں ہوگے دوست میرا تو پیغام ہے، میں نے تو دینا ہے نا، عمل کرنا تو آپ کا کام ہے. میں کیوں رکوں اس چیز سے جس کو خدا نے نہیں روکا؟ میں کیوں چھپاؤں اس بات کو جس کو مصطفیٰ نے نہیں چھپایا؟ چھپا کے مجرم بنوں؟ یاد رکھنا، منڈی سفرآباد کے شرفا شیعہ سنی دوستوں، کربلا کی جنگ پانی کی جنگ نہیں. کربلا کا میدان کوئی شہزادوں کی لڑائی نہیں. کہاں یزید، کہاں حسین، شہزادوں کی لڑائی نہیں، جاگیر دولت کی لڑائی نہیں، ولایت امیر المومنین کی لڑائی ہے. زندگی رہی
کل یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. مساجد کے دن ہیں، 5 یا 7 منٹ رہ گئے. میرا جی چاہتا ہے میری مائیں، میری بہنیں، میرے دوست، میرے بزرگ دور دور سے تشریف لائے ہو اور مل کر پرسہ دیں اس مخدومہ کو جس نے 23 دن اپنے بچوں کو بچہ نہیں کہا. سمجھ گئے میری بات؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پورے 23 دن آپ کو رام توڑے نہ کو جناب عبداللہ آن محمد کو لے کر آئے. مولا کہاں کی تیاری؟ سرکار فرماتے ہیں کربلا کا ارادہ رکھتا ہوں. میں بڑے تسلسل سے پڑھنے کا عادی تھا، وقت کی قلت ہوتی ہے، کوئی شہادت میں پوری نہیں پڑھ سکتا. سرکار گرمی کا موسم ہے، تیرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں. اگر جانا ہی چاہتا ہے سفر کرنے کے لیے، مصر میں میری جاگیر ہے، شام میں میری جاگیر ہے. جب جاگیریں گنوائی نا جناب عبداللہ نے، روک حسین کہتا ہے جاگیریں نہ بتا، کائنات میری ماں کا حق مہر ہے. ساری کائنات ہماری جاگیر ہے، جاگیریں نہ گنوا، میں نے کربلا جانا ہے. جو رونے کی نیت سے آئے ہو، سرکار عبداللہ نے پوچھا وقت کا انعام بتا سکتا ہے؟ ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ کون سا ہے؟ شوہر ہے نا جناب عبداللہ. سرکار فرماتے خیمے لگاتا ہے عباس، جا عباس سے پوچھ. چلے جناب عبداللہ عباس کے سامنے. عباس میرا سلام. جی بھائی میرا بھی سلام. بتا سکتا ہے ان خیموں میں زینب کا خیمہ کون سا ہے؟ میں نے جملہ کہہ دینا ہے، رونا تیرا اپنا مقدر ہے. سرکار عباس روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے. کہتے وہ ہے علی کی بیٹی، میں ہوں اس کا نوکر. کس ہاتھ سے اشارہ کروں؟ اس سے نہ پوچھ، سامنے اکبر. اکبر سے پوچھ اکبر میرا سلام، تیری ماں کا خیمہ، اور میں لے چلوں. خیمے کے دروازے پہ آئے، عبداللہ نے سلام کیا. ثانیہ زہرا میرا سلام ہو. عبداللہ کی آواز سن کے بیوی طرف گئے. پہلا سوال کیا عبداللہ روکنے تو نہیں آیا؟ شوہر ہے نا بیوی کا، روکنے تو نہیں آیا؟ روک کہتا روکنے نہیں آیا، ایک بات کرنے آیا ہوں. حسین ہے ہمارا امام، تیرا بھائی بھی ہے لیکن تیرا امام بھی ہے. سفر جا رہے ہو، شریعت کا مسئلہ ہے، وقت کے امام پہ اگر کوئی مصیبت بن جائے اپنا مال قربان کر دو. زیادہ مصیبت ہو اپنی جان قربان کر دو. میں بیمار ہوں، میں ساتھ تو آ نہیں رہا. یہ 2 چھوٹے بیٹے لایا ہوں، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے. انہیں ساتھ لے جا، اگر وقت کے امام پہ مشکل بنے حسین کا صدقہ سمجھ کے قربان کر دو. اللہ اکبر. مالک کی رسو قبول کرو، بڑی عبادت ہو گئی. اچھا یہ حسین کا صدقہ؟ ہاں حسین کا صدقہ. اور محمد ٹھیک ہے میرے بیٹے ہو، لیکن اولاد کا مالک باپ ہوتا ہے. تمہارے باپ نے تمہیں حسین کا صدقہ قرار دیا ہے. یاد رکھنا مجھے ماں نہ کہنا، میں علی کی بیٹی ہوں. سارا مضمون نہیں، 23 دن ماں کے سامنے نہیں ہے. ساتھ کو پانی بند ہوا. ہر بچے نے ماں سے کہا پیاس لگی ہے. 2 شہزادے ہیں جو خیمے میں نہیں آئے. 10 کی رات آ گئی، چھوڑ دیا سارا مضمون. 10 کی رات آ گئی، ساری رات ماں کے خیمے کا طواف کرتے رہے. اللہ اکبر. آدھی رات کے بعد چھوٹے شہزادے نے بڑے سے کہا آن جی محمد. لوگ کہتے اب مجھ سے رہا نہیں جاتا. میں نے سنا ہے کل میدان لگنا ہے، ہر بندے نے شہید ہونا ہے، کل مر تو جانا ہے، شہید تو ہو جانا ہے. تیری اجازت ہو ایک دفعہ میں اپنی ماں سے مل لوں. بسم اللہ. مالک راشد قبول فرمائے. کہتے محمد کیسے جائے؟ ماں نے منع کیا تھا. لوگ کہتے کیا کروں، میرا جگر پھٹ جائے گا. اللہ اکبر. آگے چھوٹا شہزادہ، پیچھے بڑا ماں کے خیمے کے سامنے ہے. بڑے نے چھوٹے کو اشارہ کیا، تو سلام کر. ہائے ہائے تو سلام کر. رو کے کہتے زہرا کی بیٹی میرا سلام ہو. اکبر کی ماں میرا سلام ہو. مقتل کی کتابیں کہتے ہیں بیوی نے
यूं पलट के देखा नहीं, वहीं अकबर के चेहरे के देखते देखते उनके कौन हो? तेरे आने मोहम्मद, क्यों आए हो? अम्मा, हर माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है, हमें आज कोई प्यार नहीं करेगा। बीबी ने इशारा किया, अम्मा फिजा आओ ना मोहम्मद को तैयार कर। जनाब फिजा ने आओ ना मोहम्मद, पानी तो था नहीं, अब मैं क्या पढ़ूं? पानी तो था नहीं। खुश्क बालों में जनाब फिजा ने, ये भी मेरी मवद्दत का जुमला है, खुश्क बालों में जनाब फिजा ने उंगलियां फेरी, रो के कहा ना मोहम्मद, नाराज न होना, तुम्हारी माँ अकबर की मोहब्बत में गिरफ्तार है। तैयार हो गए? मां का सलाम करो। ज़हरा की बेटी हमारा सलाम। बीबी कहती है, औना मोहम्मद, खत्म होगी तमीज, औना मोहम्मद, खैमे से बाहर जा रहे हो, ये ज़ैनब का हुक्म है। तरबियत देखना मां की, ये ज़ैनब का हुक्म है, अब जिंदा खैमों में ना आना है। किसी मां का जिगर? बिस्मिल्लाह, जिंदा खैमों में ना आना। दोनों शहजादे आधी रात के वक्त खैमे से बाहर आए, तूल ना हो जाए। रात खत्म हो गई, हुसैन ने सुबह की नमाज पढ़ाई, सहाबियों ने नमाज पढ़ी, शहीद जाना शुरू हुए। जो भी शहीद जाता है उसके जाने से पहले दोनों शहजादे आ जाते। अब्बास हमें इजाजत दे दो। मां ने कहा था जिंदा खैमे नहीं आना। पहला शहीद है बनी हाशिम का अकबर। अकबर की लाश आई, दोनों शहजादे दौड़ के आए, लेकिन देखा ना सामने मां बैठी है, चुप करके वापस चले गए। दोपहर का वक्त हो गया, दोनों शहजादे, इजाजत नहीं मिल रही, दोनों शहजादे रेत के टीले पे बाहों में बाहें डाल के ऐसे खड़े हैं जैसे कोई यतीम होता है। ज़ैनब की निगाह पड़ी, अम्मा फिजा, जियो मर गए तेरी मां फिजा। ये कौन बच्चे हैं? रोज देते तेरे आन मोहम्मद है। बीबी रोज देते जा हुसैन को जल्दी बुला, हुसैन मौला खैमे में आए। जनाब ज़ैनब रो के कहती है, हुसैन है तो तेरा सदका, लेकिन इंसाफ कर, है मेरे ही बेटे, तेरा सदका है लेकिन है तो मेरे बेटे, दे इन्हें इजाजत। खत्म होगी मेरी बात। सरकार अब्बास ने इनके सरों पे छोटे छोटे अमामे रखे, जंग का सामान दिया, घोड़ों पे सवार किया। जाते हुए आन को देखा तेरे हुसैन ने, आन मोहम्मद जिया का घोड़े से, अब्बास घोड़े से उतार, दोबारा घोड़े से उतारा। आन मोहम्मद मुझे सलाम किया, अब्बास को सलाम किया, सारी मस्तूरों को सलाम किया, मां को सलाम नहीं करोगे? लोग कहते रात का मां ने कहा था जिंदा खैमे में ना, जिसमें मातम करना है। रात का मां ने कहा था जिंदा खैमे में, बिस्मिल्लाह तेरी जिंदगी है। रात का मां ने कहा था खैमे में नहीं आना, जिंदा खैमे में नहीं आना। हुसैन कहते हो तुम्हारी मां की जमानत मैं देता हूं, और आकर अपनी मां से सलाम कर लो। बशरों ने छोटे छोटे शहजादे मां के खैमे में आए। हुसैन ने उनको इशारा किया, आगे बढ़, मां का सलाम कर। जिनकी छोटी औलाद है, छोटा बच्चा जब भी माँ बाप से प्यार करे ना, अपना चेहरा आगे करता है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बोसा लेगी, सामने मिट्टी पे बैठ गया, ऑन अपना चेहरा आगे बढ़ाया। जनाब ज़ैनब ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, फिर दूसरी तरफ चेहरा किया, बीबी ने दूसरी तरफ रुख कर लिया, और रोक के कहता है माँ बोसा क्यों नहीं ले रही? और बोसा नहीं दूंगी, मैंने अकबर के बोसे ले लिए है। और रोक के कहते अम्मा पता है तेरे बोसे की कीमत क्या है? तरबियत देखना, ज़हरा की बेटी थी। ज़हरा की बेटी रो के कहती है हम तीन बातें तू कर, अगर मुझे उम्मत ने मोहलत दी तेरा बोसा जरूर लोगी। अम्मा कौन सी? हाँ मैं जानती हूँ तेरी रगों में जाफर तैयार का लहू है, एक मिनट से भी पहले तुम फरात पे कब्जा कर सकते हो, लेकिन मां से वादा कर पानी पीना तो दरकिनार, फौरात की जानब देखना भी नहीं है। मेरा अकबर पे ऐसा चला गया है, अम्मा हुक्म की तामील होगी। फिर बीबी ने रो के कहा आन मैं जानती हूँ तू जाफर तैयार का पोता है, तलवार निकाल ले, ये शामी नौलत क्या है, लेकिन मुझ मां से वादा कर तेरा खून का कतरा करबला की जमीन पे न गिरे, अकबर की जागीर से बाहर गिरे। अम्मा तामील होगी। आखिरी हुक्म बीबी रो के कहते तू मेरा बेटा है, लेकिन मैं तुझे मां होकर कह रही हूँ, हर शहीद ने हुसैन को बुलाया, मेरे हुसैन को तकलीफ न देना। अम्मा अगर ये हो गया फिर बोसा लेगी? हाँ बेटा लूंगी। घोड़े पर सवार हुए, मैदान में आए, फौजें पीछे, घोड़े आगे, जंगवार बैठे। मुझे तो मौला
نے وہ جگہ دکھائی، مولا آپ کو بھی دکھائے، شاہ کربلا سے پورے 12 میل دور جا کے عام کا مزار ہے، تب یہاں پہنچے نا تلوار نکالی، کہتے کیا سمجھتے ہو ہم تو غریب ہیں، ہم تمہارے مجبور ہیں، ہم اللہ کی رضا کے مجبور ہے۔ جنگ شروع ہوئی، ایک حرامی نے پیشانی پہ تیر مارا، اور کو تیر لگا، زمین چھوٹنے لگی، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہا اماں میرا سلام ہو، اماں کے نامے کی اماں کل تیرے ہاتھ نہ باندھے تو پھر اپنے ہاتھوں سے مجھے اٹھا لے۔